بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈونلڈ ٹرمپ کو عرش سے فرش تک لانے پر ایران کو کیا ملے گا، اور ڈونلڈ ٹرمپ کو چھت سے اتارنے کے بدلے کیا پاکستان کو بھی کچھ ملے گا، یہ میرا خاص موضوع رہے گا اس ویلاگ میں۔ میں بات کروں گا اسلامی دنیا کے زانی، شرابی، ضمیر فروش، ایمان فروش حکمرانوں کی منافقت کے حوالے سے بھی۔ بہت ہی خطرناک ویلاگ ہوگا، اپنی جان خطرے میں ڈال کر یہ ویلاگ میں بنا رہا ہوں۔ اپنے موضوعات پر آنے سے پہلے آپ سے یہ گزارش ضرور کروں گا، یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، میں آپ تک سچ پہنچانے کی کوشش کرتا ہوں، تو آپ سے گزارش ہوگی کہ وقت کے یزیدوں، وقت کے فرعونوں نے میری جیسی آوازوں اور آپ کی سماعتوں کے درمیان جو ڈیجیٹل فائر وال لگائی ہے، اس کے اثرات کو زائل کرنے کے لیے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، لائک کیجئے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے گا۔ آپ کے کومنٹس میرے لیے بہت اہم ہیں، اور بیل آئیکن ضرور پریس کر دیا کریں تاکہ آپ میرے آنے والے ویلاگز کے نوٹیفیکیشن بھی موصول کرتے رہیں۔ بغیر کسی توقف کے اپنے موضوعات پر آتا ہوں، آپ جلدی سے سبسکرائب پش کر دیجئے۔ دیکھیے میرے پاکستانیوں، میرے دوستوں، میرے عالم اسلام کے نوجوانوں، پچھلے 3 ماہ کے نیو یارک ٹائمز، واشنگٹن پوسٹ، وال اسٹریٹ جرنل، ہارتیر وغیرہ کی خبری کھچڑی پکائی جائے تو تشتری میں کچھ یوں نظر آئے گا کہ ایران میں دسمبر جنوری کے فسادات کی راہ ہموار کرنے کے لیے ایرانی ریال کے باقی ماندہ کمر توڑنے کے لیے ڈالر کا قحط پیدا کیا گیا، تاکہ ایرانی کرنسی کی ویلیو کھائی میں گرنے کے نتیجے میں عام ایرانی اپنے حکمرانوں کے خلاف بے چین ہو کر باہر نکل آئے۔ یہ اعتراف گزشتہ ماہ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کانگریس کی ایک کمیٹی کے سامنے بھی پیش کیا۔ ساتھ ہی ساتھ کردستان کے راستے اسلحہ، اسٹار لنک کمیونیکیشن ڈیوائسز اور ماسٹر ٹرینرز ایران بھیجنے کی بھی بھرپور کوششیں ہوئی۔ گزشتہ سرکار مخالف عوامی احتجاجوں کے برعکس 27 دسمبر کو تہران کے بازار سے شروع ہونے والا یہ احتجاج نہ صرف راتوں رات ایران کے 100 سے زائد شہروں اور قصبوں تک پھیل گیا، بلکہ تھانوں، سرکاری املاک اور اہلکاروں کو بطور خاص مسلح افراد نشانہ بناتے رہے۔ آگے بہت خاص چیزیں آگے رکھوں گا، آپ نے جانا نہیں ہے، اس ویلاگ کو تھوڑا لمبا بھی ہو جائے، میں آپ کو پورا پس منظر، پورا سیناریو دکھانا چاہ رہا ہوں، تو آپ نے جانا کہیں نہیں ہے، آگے بھی سنیے گا، مکمل آخر تک میرے ساتھ جمے رہیے گا۔ دیکھیے رضا شاہ پہلوی، نیتن یاہو اور ٹرمپ کھل کر کہتے ہیں کہ ڈٹے رہو، امداد راستے میں ہے، ملاؤں کا تختہ الٹ دو، ایرانی حکومت انٹرنیٹ کاٹ دیتی ہے، 8 تا 10 جنوری جوابی تشدد ہوتا ہے، 3000 سے زائد لوگ ایران میں مارے جاتے ہیں۔ سرکاری ذرائع کا دعویٰ ہے کہ مرنے والوں میں لگ بھگ 800 سیکورٹی اہلکار بھی شامل تھے۔ اب ذرا پیچھے جاتے ہیں، ماضی کے جھروکوں میں جھانکتے ہیں۔ سن 1953 میں کچھ ایسا ہی کام CIA اور MI6 نے ڈاکٹر محمد مصدق کی حکومت کے ساتھ بھی کیا تھا۔ جنوری سن 2026 میں IM6 کی جگہ موساد نے لے لی ہے۔ بیس کیمپ خود مختار عراقی کردستان کو بنایا گیا۔ ٹرمپ نے اب سے 3 دن پہلے خود اعتراف کیا کہ ہم نے کردوں کے ذریعے مظاہرین کو اسلحہ بھیجا، مگر کرد بڑے ظالم نکلے، انہوں نے یہ اسلحہ خود رکھ لیا، اور ایران میں جو انہوں نے لابی تیار کی تھی اس تک وہ اسلحہ پہنچ ہی نہیں پایا۔ موساد کے سربراہ ڈیوڈ بارنیا نے نیتن یاہو کو بریفنگ دی کہ آخری چوٹ لگانے کے لیے لوہا گرم ہے اور وقت آ چکا ہے۔ ایرانی حکومت سے عام آدمی شدید نفرت کرتا ہے، بالائی قیادت اڑا دی جائے تو 47 برس سے دبی خلقت نکل کر باقی کام خود کر لے گی۔ سوچا کچھ اور لیکن زمینی حقائق تھے کچھ اور۔ ایران نے سب کو حیران کر دیا۔ نیتن یاہو اور بارنیا نے اس عرصے میں 2 بار وائٹ ہاؤس میں ٹرمپ اور ان کی ٹیم، وزیر خارجہ مارکو روبیو، وزیر جنگ پیٹ ہیکس، چیئرمین جوائنٹ چیف آف سٹاف جنرل ڈان کین اور CIA چیف جان رائٹ کلف وغیرہ کو تفصیلی بریفنگز بھی دی گئیں۔
ان بریفنگز میں نائب صدر جی ڈی وینس کو شامل نہیں کیا گیا۔ گزشتہ برس جون کے 12 روزہ جنگ کے پہلے ہی دن اسرائیل نے جس طرح تہران میں صف اول کی فوجی، جوہری اور سیاسی قیادت کا تو صفایا کر دیا تھا، اور اس کامیابی سے اندازہ ہو گیا تھا کہ ایران میں موساد کی جڑیں کتنی گہری ہیں۔ چنانچہ ڈونلڈ ٹرمپ اور پیٹ ہیگسٹ کو یقین ہو گیا کہ نیتن یاہو اور ڈیوڈ بارنیا کے تجزیات اور تجربات پر اعتماد کرتے ہوئے 2 سے 2.5 ہفتے دورانیے کا ایک بھرپور تیز رفتار ایکشن لیا جا سکتا ہے۔ بس بالائی قیادت کا سر کٹنے کی دیر ہے، ایرانی ریاست خود بخود عراق کی طرح زمین بوس ہو جائے گی۔ مطلب یہ ہے کہ قیادت کو آپ مار دیں اور باقی مسئلہ حل ہو جائے گا، ایران کے لوگ نکل آئیں گے۔ البتہ مارکو روبیو کا تجزیہ تھا کہ امریکی نیشنل سیکورٹی سے منسلک اداروں کی متفقہ رائے یہ ہے کہ ایران کا جوہری پروگرام امریکہ کے لیے فی الحال تو کوئی خطرہ نہیں ہے، لہذا کسی فیصلہ کن کارروائی کرنے کی فی الحال ہنگامی ضرورت امریکہ کو نہیں ہے۔ جنرل ڈان کین کی رائے تھی کہ بڑی کارروائی کے لیے تفصیلی منصوبہ بندی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ تیل اور گیس کی ترسیل اور اتحادی خلیجی ریاستوں کو کم سے کم متاثر رکھنے کے لیے مؤثر عسکری حکمت عملی پہلے ترتیب دے لی جائے۔ خلیجی ریاستوں نے بھی نیتن یاہو اور ڈیوڈ بارنیا کی 11 فروری کی آخری وائٹ ہاؤس بریفنگ کی بھنگ پڑتے ہی اجلت پسندی سے ٹرمپ پر دباؤ ڈالنے کی اپنی سی کوشش بھی کی، مگر نیشنل سیکورٹی کے ایک اہلکار کے بقول مطلب خلیجی ممالک نے بھی، بلکہ یہاں تک بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا کہ اس جنگ کے خرچے ارب دیں گے، کہ اربوں نے۔ اس لیے میں نے کہا عالم اسلام کے بغیرت، منافق، زانی، شرابی حکمران ڈونلڈ ٹرمپ کے ساتھ یہ وعدے بھی کر دیے کہ ایران پر حملہ کرو، پیسہ ہم خرچ کریں گے۔ انتہائی افسوسناک ہے۔ اچھا، ٹرمپ کو اسرائیل کے ایرانی تجربے اور یقین دہانی پر اس قدر اعتماد تھا، یہ اسرائیل پلان کر رہا ہے، اس قدر ٹرمپ کو اسرائیل پر اعتماد تھا کہ نیٹو اتحادی جو اس کے سب سے بڑے اتحادی تھے سابقہ ماضی کی جنگوں میں، اس کے علاوہ خلیجی جگری یاروں، پاکستان ہو، جاپان ہو، جنوبی کوریا ہو، یہ وہ لوگ ہیں جو ٹرمپ کے جوتے چاٹتے ہیں، ان کی بھی اس نے پرواہ نہیں کی اور ڈونلڈ ٹرمپ پر اتنا اعتماد کیا۔ ویسے بھی جو جنگ 6 دن میں ختم ہونے کا یقین ہو، اس بارے میں وائٹ ہاؤس، پینٹاگون اور وزارت خارجہ کے سوا کسی اور کو ڈونلڈ ٹرمپ نے اعتماد میں نہیں لیا۔ نیتن یاہو اور ان کے ساتھیوں کا ذہن کچھ یوں ہے کہ بھلے ایران تباہ ہو یا اس کے رد عمل میں خلیجی ریاستوں کا تایا پانچا ہو جائے، اسرائیل کو کیا فرق پڑتا ہے؟ میدان ہموار ہونے کی صورت میں حتمی فائدہ تو اسرائیل کا ہے۔ یہ سوچ اسرائیل میں اوپر سے نیچے تک موجود تھی اور آج بھی موجود ہے، مگر اسرائیل کے لیے ایران کا نوالا منہ سے بڑا تھا، یہ ذہن میں رکھیے گا، حلق میں پھنسنے والا تھا۔ چنانچہ بقول نیتن یاہو ٹرمپ کی شکل میں میری 40 برس کی تپسیا اب رنگ لے آئے گی۔ اسرائیل کے برعکس امریکہ کی دلچسپی ایران کی جامع تباہی سے زیادہ رجیم چینج کے ذریعے جوہری اور میزائل پروگرام کے خاتمے اور ایران کے تیل پر مکمل قابض ہونا تھی۔ امریکہ ایران کے تیل پر قابض ہونا چاہتا ہے۔ اگر یوں ہو جائے تو وینزویلا پر قبضے کے بعد چین کو توانائی کے ایک ایسے اور وسیلے سے محروم کرنے کے ساتھ ساتھ خلیج کو 1970 کی دہائی کی طرح امریکی اثر و رسوخ کی جھیل بنانا بالکل آسان ہو جائے گا۔ یہ بھی درست ہے کہ ایران میں اسرائیلی انٹیلیجنس نیٹ ورک آج بھی مضبوط ہے اور یہ تانا بانا امریکی CIA کے لیے بھی آنکھ، کان اور ناک کا کام کرتا ہے، مگر شاید یہ اندازہ اسرائیل کو بھی نہیں تھا کہ ایران کی صف اول کی سیاسی اور عسکری قیادت کے خاتمے کے باوجود ایران ایک 4 پشت یا سیاہ پکرون، اس کو سہ کہتے ہیں، ہم ایک جانور ہوتا ہے نا جس پر کانٹے لگے ہوتے ہیں، اس جانور کی طرح اس نے خود کو ایسا گول مول کر لے گا اسرائیل
کہ اسے نگلنا تقریباً ناممکن ہو جائے گا۔ یہ اندازہ امریکی قیادت کو غالباً جنگ کے دوسرے ہفتے میں ہو گیا تھا، مگر دانشمندی کے ساتھ پسپائی کے بارے میں سوچنے کے بجائے اگلے 4 ہفتے میں امریکی اڈوں اور خلیجی اتحادیوں پر لگنے والے پے در پے زخموں کا نتیجہ یہ نکلا کہ عالمی معیشت ڈگمگانے لگی۔ اچھا جی، پھر کیا ہوا؟ چنانچہ رجیم چینج کی خواہش ابنائے ہرمز کھلوانے تک رہ گئی۔ ایک ابنائے ہرمز کو بند کرنے سے پوری دنیا یوں ڈھولنے لگی۔ حالانکہ ابنائے ہرمز بند کروانے کی بنیادی ذمہ داری اسرائیل اور امریکہ کی ہے۔ اس سے پہلے تو ابنائے ہرمز کو کبھی ایرانیوں نے بند نہیں کیا، لہٰذا پوری دنیا پریشانی میں۔ اب ان کا ٹارگٹ تھا کہ یہ جو ہم پر قیامت پوری دنیا میں، پاکستان میں بھی آپ دیکھ لیجئے پیٹرول کی پرائسز، یہ کیا تماشا ہوا ہے۔ حالانکہ پاکستان کے لیے ابنائے ہرمز بند نہیں تھی۔ پاکستان کی کہانی کیا ہے یہ میں بعد میں کسی اور ولاگ میں آپ کی خدمت پہ رکھوں گا۔ اس جنگ سے یہ بات بھی کھل کر واضح ہو گئی کہ واحد عسکری سپر طاقت امریکہ کہہ لیں، سپر پاور کی پاور بھی امریکہ کی اتنی لامحدود نہیں ہے کہ پوری دنیا کے انسان اپنے آپ کو امریکہ کا غلام بنا لیں۔ اسلامی دنیا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلامی دنیا کے حکمران، میں نے شروع میں کہا، میں نے تھوڑے کڑوے لفظ استعمال کیے، زانی، شرابی، کبابی، ضمیر فروش، منافق، یہ کم لفظ ہیں۔ اسلامی دنیا میں اس وقت ان جو میں نے کیا کہتے ہیں بلو دا بیلٹ جو ورڈز میں نے یوز کیے، اس سے اگر مبرہ ہے تو ایک ملک، اور وہ ہے ایران۔ اچھا، آگے چلتے ہیں۔ یوکرین کے جنگ کے سبب روس کا حقہ پانی فروری 2022 سے بند تھا۔ ان 40 دنوں میں نہ صرف روس کی اقتصادی گلو خلاصی خاصی حد تک روس کا بھی فائدہ ہو گئی، بلکہ جنگ کا سب سے زیادہ معاشی فائدہ بھی اس جنگ کا روس کو ہی پہنچا۔ جاپان، جنوبی کوریا اور آسٹریلیا میں بھی اب یہ باتیں ہونے لگی ہیں، جو کہ امریکہ کے بہت ہی قریبی اتحادی ہیں، کہ سیکورٹی کی ضمانت باہر سے نہیں مل سکتی، اپنے اندر سے ہی مل سکتی ہے۔ لہٰذا یہ ملک جو کہ اپنی دفاع کے حوالے سے مکمل امریکہ پر انحصار کرتے تھے، اب وہاں کے پارلیمانوں میں یہ باتیں ہو رہی ہیں بھائی کہ امریکہ تمہارا دفاع نہیں کرے گا۔ کیوں کہ جنگ شروع کرنے سے پہلے امریکہ نے اپنے طاقت کے نشے میں مست ہاتھی نے اپنے قریبی اتحادیوں کو مشورہ کے لیے بھی نہیں جانا، مشورے کے لیے بھی ان سے مشورہ بھی مانگنا پسند نہیں کیا، گوارا نہیں کیا۔ 2 روز پہلے تک ڈونلڈ ٹرمپ صاحب بحران کی چھت پر اکیلے ٹہل رہے تھے اور مکے چلاتا ہوتا تھا اور تہذیبیں تباہ کر رہا ہوتا تھا اور کہہ رہا ہوتا تھا کہ ہم ایران کی تہذیب کو صفائے ہستی سے مٹا لیں گے۔ یہ کیفیت دیکھ کر کیا ماسکو، کیا بیجنگ، کیا برسلز، کیا امریکی کانگریس، سبوں نے اپنے منہ پر انگلیاں رکھی ہوئی تھیں۔ اس حوالے سے وہ جان ایلیا کا مختصر سا شعر، میں اس دیوار پر چڑھ تو گیا تھا، اتارے گا کون اب دیوار پر سے۔ چنانچہ انہوں نے جب پاکستان کی جانب سے 2 ہفتے کی جنگ بندی سیڑھی ارجنٹ فراہم کی گئی تو اسے فوراً استعمال کیا اور شکر کا کلمہ پڑھا۔ ویسے بھی پاکستان میں بھی جو، چلیں اس پہ بعد میں بات کریں گے، پاکستان کے حکمرانوں پر ابھی بات نہیں کرتے۔ آپ خود جانتے ہیں، اب میرے کہنے کی کیا بات ہے یار، ڈونلڈ ٹرمپ کو نوبل انعام دو، ڈونلڈ ٹرمپ جنگیں رکواتا ہے، ڈونلڈ ٹرمپ انسانیت کو بچاتا ہے، انسانیت کا اللہ اکبر، وہ شہباز شریف کا یا فیلڈ مارشل کا سیویئر ہے۔ تو اس حوالے سے میں کوئی اور ولاگ کروں گا تو بات کر دوں گا، اس وقت ذرا ایران پر فوکس کرتے ہیں زیادہ۔ اچھا، اب جو بات چیت ہوگی، یہ پاکستان نے جو شیلٹر فراہم کیا ہے، کریڈٹ لے رہا ہے، اصل کہانی یہ نہیں ہے۔ کہانی یہ ہے کہ ایران سے ہار گئے ہیں، ایران کو فتح ملی ہے، اور آج تہران کی سڑکوں پر، اصفہان میں، شیراز میں، مشہد میں، قم کے میں نے مظاہرے دیکھے ہیں۔ آپ یقین کریں کہ میں اپنے ایرانی بھائیوں کو کہتا ہوں کہ میں آپ کی عظمت کو سلوٹ کرتا ہوں۔ اچھا، اب جو ہوا ہے بات چیت ہوگی وہ گزشتہ، اب اگر بات چیت ہوگی اسلام آباد میں تو وہ ہوگی کیا،
یہ بات چیت جو ہوگی وہ گزشتہ ادوار کی طرح ڈکٹیشن کے بجائے کچھ لوگ کچھ دو کی بنیاد پر ہوگی۔ اسرائیل کا کیا ہوگا یہ امریکہ جانے یا اسرائیل۔ نیٹو کی خدا مغفرت کرے، پاکستان جو گزشتہ ستمبر میں سعودی عرب کے تحفظ کے معاہدے کر بیٹھا ہے، چلو الحمدللہ پاکستانیوں کی جان تو چھوٹ گئی، وقتی طور پر کم از کم چھوٹ گئی۔ اس ہمپا ہمپی اور بھاگا دوڑی کے بدلے شاباشی کے علاوہ بھی اہل اسلام آباد اور پنڈی کو کیا کچھ ملے گا، یہ سوال تو میں آپ پر چھوڑوں گا۔ اب خدشہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ اپنی ماگا چمکاتڑی تاثر بحال کرنے کے چکر میں کہیں کوبا کو ہی نہ لے ڈوبے، اور دوسرا یہ ہے کہ جنگ کے آغاز کے بعد وقفے سے ڈونلڈ ٹرمپ نے ان شرابیوں، اسلامی دنیا کے خلیج کے شرابیوں، زانی، بدکاروں، بے ضمیروں، ایمان فروشوں کو جو گالیاں دی ہیں، آپ ڈونلڈ ٹرمپ کے وہ ٹویٹس بھی پڑھ لیجئے، ثواب دارین حاصل ہوگا۔ تو اس کے بعد یہ کہاں کھڑے ہوں گے؟ لیکن وہ کیا کہتے ہیں کہ جو ناکامیوں نے، جب آپ ناکام ہوتے ہیں، کسی کا وہ شعر ہے، ناکامیوں نے اس قدر کیا مایوس، اتنے ہوئے ذلیل کہ خوددار ہو گئے۔ یہ شعر عالم اسلام کے لیڈروں کے لیے اس طرح نہیں ہوگا، بلکہ ایسے ہوگا کہ ناکامیوں نے اس قدر کیا ہے انہیں مایوس، اتنے ہوئے ذلیل کہ بس ذلیل ہو گئے، ان میں خودداری جاگنے کا کوئی امکان نہیں ہے۔ بہرحال پیوستہ رے شجر سے امید بہار رکھ۔ ایران میں ایک انقلاب آیا تو ایرانیوں نے یہ ثابت کیا کہ آپ اتحاد سے، محنت سے تھوڑے ہی عرصے میں آپ طاقت حاصل کر سکتے ہیں۔ ایران اب رول ماڈل بنے گا آئندہ تاریخ میں دنیا کے نہ صرف اسلامی ملکوں کے لیے، اور میں تو یہی سمجھتا ہوں کہ ایران کو ایک رول ماڈل بننا چاہیے۔ اہل اسلام سے بھی میں اپنے نوجوانوں سے کہوں گا کہ آزادی، عزت، خودداری پلیٹ میں رکھ کر کوئی آپ کو پیش نہیں کرتا، قربانی دینی پڑتی ہے۔ ایرانیوں نے قربانی دی، آج ایران کا وقار پوری دنیا میں بلند ہوا ہے، اس کی عزت میں اضافہ ہوا ہے۔ اکیلا ایران، اکیلا شہر کا بچہ، ہر طرف لگڑ بھگڑ، بھیڑیے، لومڑیاں، ان بے غیرتوں کے نرغے میں، لیکن اللہ نے اسے فتح دی ہے۔ اسے اللہ پر یقین تھا، اور اس نے بہادری سے ظلم کے خلاف ایران والوں نے حسینی ہونے کا حق ادا کر دیا، اور یزیدیوں کو شکست فاش دی ہے۔ اس وقت اتنا ہی، انشاءاللہ نیکسٹ ولاگ میں ذرا اپنے پاکستان کی بات کروں گا۔ آپ یہ دعا ضرور کیا کریں کہ یا اللہ ہمیں ان زانی، شرابی، کبابی، بے ضمیر، ایمان فروش لیڈروں سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ عالم اسلام کو ان سب بے غیرتوں سے نجات عطا فرمائے۔ تو یہ آپ کا اپنا ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے، آپ کا چینل ہے، میں تو آپ کی آواز بنتا ہوں، آپ کی امنگوں کی ترجمانی کرتا ہوں، اس لیے ضرور اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں، اور کمنٹس بھی لکھا کریں۔ میرا ایک گلہ بھی ہے، میں اپنے انالیٹکس دیکھتا ہوں تو مجھے دکھ ہوتا ہے، میرے ویورز اب اچھے آنے شروع ہوئے ہیں، کافی سارے دوست دیکھتے ہیں، جو دوست مجھے دیکھتے ہیں ان میں سے صرف 15-20% سبسکرائب کرتے ہیں یا شیئر کرتے ہیں۔ تو جو دوست مجھے دیکھ رہے ہیں، مجھ سے محبت کرنے والے جو دوست ہیں، آپ مجھے دیکھنا ہی کافی نہیں ہے۔ آپ سے میری گزارش ہے کہ آواز حق کو، سچ کی آواز کو پھیلانا صدقہ جاریہ ہوتا ہے۔ میں تو اپنی جان خطرے میں ڈال کر آپ سے مخاطب ہوتا ہوں، تو آپ فوراً چینل کو سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اور زیادہ سے زیادہ گروپس میں اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ اللہ آپ کا محفوظ و نگہباں ہو، اللہ میرے پاکستان کا محفوظ و نگہباں ہو۔ آپ نے اپنا خود خیال رکھنا ہے۔ اگر آپ پاکستان کے شہری ہیں تو ملک پاکستان میں کوئی کسی کا خیال نہیں رکھتا۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ۔